بے حسی کیوں اس معاشرے کے اندر؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے کہ یوٹیوب عام ہو گئی ہے، یوٹیوب جو ہے نا وہ عام ہو گئی ہے، وہ ہر کوئی دیکھتا ہے۔ پہلے ہوتا تھا مینوں نہر والے پول تے بلا لے، اب نہر والے پول پہ کوئی نہیں بلاتا، اب کہتے ہیں آجا گھر کوئی نہیں ہے، سانس ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس ختم ہو گئی۔ تو شرم و حیا آپ نہیں رہنا۔ شرم و حیا کیسے ہوگا؟ جب آپ فوٹو ساری دیکھیں گے تو آپ میں تو وہ ہجان پیدا ہوگا، جب ہجان پیدا ہوگا تو شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ تو اس یہ جو ثقافتی الغار ہے، یہ بیرونی ثقافتی الغار، اس سے کیسے بچا جائے؟ اسے اللہ کا ذکر سے بچا جائے۔ تطمئن القلوب بذکر اللہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا وہ مطمئن ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے راؤنڈ کرتے ہیں سوری دنیا کا، اور جس کو کوئی آدمی مل جاتا ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے، وہ دوسرے فرشتوں کو کہتا ہے آؤ خوشخبری سن لو، یہ یہاں پر ذکر الہی ہو رہا ہے۔ اور وہ جا کے پھر خدا بندے قدوس کے دربار میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہاں پر ہم گئے، وہاں پر ذکر الہی ہو رہا تھا، اور اس قدر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ذات میں گم تھے، اور یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں سچ بتاؤ، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا۔ کہا اگر وہ ہمیں دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ وہ تو سوائے کچھ اور کریں گے نہیں، اللہ ہی اللہ کریں گے۔ آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ بندے سے پیار کرتا ہے۔ جب دونوں کا پیار تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ جبرائیل اس سے پیار کرو، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اور پیار بڑھتا ہے، پھر اور پیار بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے جبرائیل تو فرشتوں کو کہہ دو کہ اس آدمی سے پیار کرے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جب اس سے بھی زیادہ پیار بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو، تو دنیا جوک در جوک یہاں آ جاتی ہے، داتا صاحب داتا دربار میں آ جاتی ہے، دنیا جوک در جوک پیر میاں میر میں چلی جاتی ہے، دنیا جوک در جوک بابا فرید کے پاس چلی جاتی ہے، دنیا جوک در جوک ہر مزار پہ ہر ولی پہ چلی جاتی ہے، اور یہ اس کا کرم ہے۔ یہاں پر سنا بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں، اللہ والے آتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جو بھی ظاہر نہیں ہوئے، گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بات یہ ہے، بات دو طریقوں کی ہے۔ بزرگ جو ہے نا، کچھ صاحب کشف یہاں آتے ہیں جی، اور وہ آ کر اپنا چلہ یہااں پر کرتے ہیں، جس طرح معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر چلہ کاٹا، اور جب وہ اپنے چلے میں کامیاب ہو گئے تو یہاں پر ایک شعر لے کے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملان رہنما، یہ وہ لکھ کے گئے۔ یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں صوفیزم کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ رہبانیت کی میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو رہبانیت سے جوڑ دیتے ہیں۔ میں نہیں، وہ غلط جوڑتے ہیں۔ جو اسلام ہے نا، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک عقیدت ہے، ایک طریقت ہے۔ اب عقیدت اور طریقت میں کیا فرق ہے، یہ اگر غور سے سن لیں تو آپ کو میں بتا دوں۔ جی جی، آپ نے نماز نیت کی، کیا کیا؟ تو آپ نے کہا دو رکعت نماز، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک وتعالی جدک و لا الہ غیرک، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر یہ اسی طرح آپ تھانے دار کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں جی کہ میرا نام جی قمر ہے جی، میں یہ کرتا ہوں، اس طرح جس طرح کترا نہیں کرتے باتوں کا، اس طرح بات کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا کہ اگر اس کو نکال دو۔ اب اس کے سامنے تو ہم جاتے ہیں، کیا یہ بٹن بھی بند کر کے، یہ ایسے کر کے، سر جی السلام علیکم، ایک عرض کرنی ہے آپ سے، ایک آپ سے عرض کرنی، جی فرمائیں کیا کرنی؟ وہ جی میرا جو گھر ہے جی اس میں تھوڑے، وہ کہتا ہے ہاں آپ تشریف رکھیں بیٹھیں میں کرتا ہوں۔ اس کے سامنے تو ہم بال بھی بنا کے جاتے ہیں، کپڑے بھی دھو کے جاتے ہیں، استری بھی کر کے جاتے ہیں کسی باس کے آگے، ایسا جو ہوا یا عمران لگا دو، عمران خان کے ساتھ کسی سامنے بھی۔ اور جو اللہ ہے، اللہ ہے، اس کے آگے کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ ورڈ پڑا ہوا ہے، یہ پڑا ہوا ہے، اور جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو آدمی تو کانپ جائے گا کہ میں اس عظیم ہستی کے سامنے کھڑا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میری آنکھیں بنائی ہیں،
جس نے میرا دل بنایا ہے. یہ جب ذہن میں بات آئے گی تو پھر کیا ہے, اندر سے بھوک اٹھے گی. جب اندر سے بھوک اٹھے گی تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا, اس کی اولاد کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. آج کے دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈپریشن کا دور ہے, مٹیریلزم کا دور ہے, ہر بندہ پریشان ہے اور مادیت کا دور ہے, اس میں اگر آپ تصوف سے جڑے, سرکار کی تعلیمات پر عمل کریں, حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کی, تو اس سے انسان کافی زیادہ فیض یاب ہو سکتا ہے, کافی اس سے بالکل ہو سکتا ہے. یہ ڈپریشن کا علاج ہی تصوف ہے. ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ روحانیت کی طرف آئیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو نامراد نہیں چھوڑتا, بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ, تم مجھے یاد کر, میں تمہیں یاد کرتا ہوں. حضرت مہنگائی کے اس دور میں سرکار حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جو لنگر بانٹا جاتا ہے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس کی بہت اہمیت ہے. آپ سیلاب کے دنوں میں جب سیلاب آ جاتا ہے تو مختلف جگہ پہ اسکولوں میں لوگ اس کو خاندان جو ہوتے ہیں آ کے ٹھہرتے ہیں. ٹھیک ہے. سب کو لنگر یہاں سے جاتا ہے, سرکار کے دربار سے. سرکار کے دربار سے جاتا ہے. لوگ بہت دور سے آتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کرنے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں اور لنگر کھانے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر چلا کاٹنے آتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی عقیدت سے صرف شام کو آتے ہیں اور صبح چلے جاتے ہیں. میرے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ سفید پوش لوگ جو اپنا پردہ رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اب اپنا لنگر مہنگائی کے اس عالم میں یہاں سے پورا کریں, یعنی روٹی روزی. آپ اس سے متفق ہیں؟ بالکل متفق ہیں. ایسے لوگ ہیں جن کا کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ ایک ہی بات کریں, سرکار آپ کے در پہ مہمان ہیں, آپ کے در پہ آئے تو مہمانوں کی خدمت ہوتی ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ, جو کوئی نیت لے کے یہاں آتا ہے سرکار کے در, سرکار کے, انشاءاللہ وہ پوری ہوتی ہے, بشرطے کہ وہ جائز ہو, ناجائز نہیں, جائز پوری ہو. اور جس طرح اللہ کہتا ہے کہ تو مجھے یاد کرے گا, اگر تو اکیلا یاد کرے گا تو میں تمہیں اکیلا یاد کروں گا. اگر تو ایک مجلس میں یاد کرے گا, جس یہاں مجلس ہوتی ہے نا, مجلس میں یاد کرے گا تو میں فرشتوں کی آسن مجلس میں یاد کروں گا. اچھا سر, اللہ والوں کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اب آج کل یہ بھی مارکیٹ میں بات پھیلی ہے کہ جی ہر دوسرا بندہ ڈبہ پی رہا ہے. معذرت کے ساتھ اللہ والے بندے جو ہے نا وہ چھپ گئے ہیں, خلوت نشینی اختیار کر لی. کیوں کر لی؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بتانا ہے, ہم نے بتانا ہے. ان کو تو ہم تو زیادہ پتہ ہے, جن کو بتانا ہے نا ان کو زیادہ پتہ ہے. اب عمل تو اس نے کرنا ہے, میں نے تو نہیں کرنا. اگر وہ عمل ہی نہیں کرے گا تو پھر بات کہاں سے بنے گی؟ اور عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت میں جاتا ہوں. ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی پلیز. ایک تبلیغی جماعت میں ایک آدمی آیا, انگریز تھا وہ. جی جی. تو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا. جی جی. تو لوگوں نے نا اس کو نیل دیا کہ یہ نیل لگا لو, اس سے چمچ آ جائے گی. جی. تو وہ کہتا ہے از اٹ سننا, کیا یہ سنت ہے؟ اس نے کہا نہیں سنت تو نہیں ہے ویسے. اس نے کہا نو نیڈ. جب یہ مسلمانوں میں چیزیں آ جاتی ہیں نا تو پھر خیبر شکن ہو جاتے ہیں لوگ, پھر خیبر شکن ہو جاتے ہیں, خیبر شکن. بڑی تسلی اور تشفی آپ نے کی ہے. ویورز, میں اس وقت حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے بالکل بیک سائڈ پہ موجود ہوں, اور یہاں پہ لنگر خانہ بھی کھلا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں. میں لنگر تقسیم کر رہا ہوں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کبھی پھر سے یہاں چلتے چلتے ان بزرگوں سے ملاقات ہوئی کہ اس وقت جو ہماری, وہ کہتے ہیں نا, آور سالویشن لائز ان فالوئنگ سننا, یعنی ہماری نجات جو ہے نا وہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں پر عمل کرنے پہ ہے. اگر ہم ان راستوں کو پکڑ لیں گے جنہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے بنایا کہ ہم اسے فالو کر کے اپنی آخرت بچائیں, تو ہم بچ جائیں گے. ورنہ ذلت, خواری, بدنامی, پریشانی, ڈپریشن, انگزائٹی, جھگڑے, یعنی جسے کہتے ہیں نا ہیجانی کیفیت, وہ ہماری زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائے گی. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد بلال شفیق کو, کیمرہ مین جاوید اوبن صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے.